بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم آپ سے عورت کو غسل دینے کا طریقہ ہم بیان کریں گے۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، آج بھی ایک ساتھی نے فون کیا کہ آیا اپنا خاوند اپنا ہسبینڈ اپنی عورت کو غسل دے سکتا ہے یا اس کو کندھا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس صورت میں اپنا بندہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے کہ اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو، کوئی بھی غسل دینے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ جنگل میں یا بان میں آدمی چلے جائے، بیوی وفات پا جائے، یا کہیں سفر پہ ہو، جیسے بندہ آج کل ترکی کے سفر میں جاتے ہیں یا کوئی اور سفر پہ جاتے ہیں، کوئی بھی سفر ہو، تو جہاں پر پتہ چل جائے کہ غسل دینے والا کوئی نہیں ہے، تو وہاں پر مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ دوسری بات پوچھتے ہیں کہ آیا کندھا دے سکتے کہ نہیں؟ آپ کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو کندھا دے سکتے کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ بھائی کندھا دے سکتے ہیں، اپنا بندہ اس کا قبر میں بھی اس کو اتار سکتا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ عورت کو غسل دینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مرد کو غسل دینے کا طریقہ اور مرد کو کفن دینے کا طریقہ۔ آج کی نشست میں آپ سے بات ہوگی کہ ہم نے آپ سے یہ بیان کرنا ہے کہ عورت کو غسل کیسے دیتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پہلے نشست میں آپ سے بات کی تھی کہ مرد کو غسل دیتے وقت ناف سے لے کر اس کے ٹانگوں تک کپڑا ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ناف ہے مرد کے، ناف سے لے کر ٹانگوں تک یہ غسل کا طریقہ ہے اس کو غسل دیتے وقت۔ عورت کو غسل دیتے وقت خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ کپڑا اتنا موٹا ہو، جیسے یہ میرے پاس موٹا کپڑا ہے، اتنا موٹا کپڑا ہونا چاہیے۔ اگر اس پر پانی گرا بھی دیا جائے تو اس کے اعضاء کھل کر سامنے نظر نہ آئے، چاہے وہ مرد کے لیے کپڑا استعمال ہو چاہے وہ عورت کے لیے استعمال ہو۔ عورت کے لیے دیتے وقت یہ عورت کی یہاں سے شروع ہوگا، یہاں سے گلے سے موٹا کپڑا ہو، اس کے گلے پر ڈال دیں۔ یہ گلے پر ڈل گیا کپڑا، یہ گلے سے لے کر سیدھا ٹانگوں تک یہ جانا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ یہ کپڑا آ گیا، یہ سارا کا سارا کپڑا اس کے جسم پر آ گیا، یہ سارا جسم اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، ڈھکا ہونا چاہیے۔ اب اگر اس پر پانی بھی ڈالیں گے نا، پانی بھی ڈالیں گے تو یہ اعضاء اس کے نظر نہیں آنے چاہیے، اتنا موٹا کپڑا ہو۔ غسل دیتے وقت عورتیں لحاظ کریں اس چیز کا کہ چھوٹے بچے بچیوں کو پاس نہ کھڑا کریں، زیادہ عورتوں کا ہجوم نہ ہو، کیونکہ عورتوں کو غسل دیتے وقت سب سے بڑی خرابی کیا ہوتی ہے کہ ایک عورت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے اور 10 سے 15 20 عورتیں تماشا دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھنا جائز نہیں باقیوں کے لیے، صرف 3 سے 4 عورتیں ہونی چاہیے، ایک غسل دینے والی ہو، باقی 3 4 اس کی کیا ہو، مدد کرنے والی ہو، کوئی صابن پکڑا دے، کوئی لوٹا پکڑا دے، کوئی سائڈ پر ٹا دے۔ تو یہ صورتحال، غسل دیتے وقت اپنا ہاتھ اندر ہی اندر استعمال کریں، کپڑے کے اندر، چاہے وہ عورت ہے۔ جیسے مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتا نا، اب آپ کہیں گے عورت ہے، اعتراض آپ کر سکتے ہیں، کمنٹ لوگ کئی کر دیتے ہیں کہ عورت ہے تو کیا مرد کے سامنے ننگا پھر سکتا ہے؟ جب شریعت کہتی ہے کہ مرد کے سامنے ننگا نہیں پھر سکتا نا، اس کے اعضاء کو دیکھ سکتا ہے، اسی طرح ایک عورت دوسری عورت کے سامنے ننگے اپنے کپڑے نہیں استعمال کر سکتی، ننگا دکھا نہیں سکتی۔ اس طرح عورت کے بھی یہ حقوق ہے۔ غسل کا طریقہ کار وہی ہے، جو مرد کا طریقہ کار ہے وہی عورت کا طریقہ کار ہے۔ یعنی کہ اس کو پہلے کیا کریں، استنجا کے بعد آپ کیا کریں گے، وضو کروائیں گے۔ وضو کروانے کے بعد پہلا یہ والا حصہ آپ دھو دیں گے، پھر وہ والا حصہ دھو دیں گے، پھر دائیں طرف اس کو کیا کر دیں گے، تھوڑا سا پلٹ دیں گے، پھر بائیں طرف پلٹ دیں گے، پھر تھوڑا سا کیا کریں گے، بٹھا دیں گے۔ وہی طریقہ کار ہے جو عورت کا ہے، جو مرد کا ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت کو جب آپ غسل دے چکو، اگر مرد کے بال بڑے ہوں تو اس کو ایسے پکڑ کے، بال بندوں نے زلفیں رکھی ہوتی نا، وہ زلفیں پکڑ کے پیچھے کو ایسے ہی کرتے ہیں، پیچھے کو۔ اور جو عورت کے بال ہے اس میں طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، اس میں بیچ میں سے، کیونکہ عورتوں کے جو بال ہوتے ہیں نا اس میں بیچ میں سے لکیر ہوتی ہے، لکیر جس کو مانگ کہتے ہیں، وہ مانگ کے بال الگ کر کے ایسے چوٹی بنا دیں، چوٹی سے مراد ایسے پکڑ لینے بال کر کے، ایک اس طرف ایک اور دوسرا اس طرف، یعنی کہ تھوڑے بال اس طرف آ جائیں گے اور تھوڑے بال اس طرف آ جائیں گے۔ یہ طریقہ کا ہے عورت کے بالوں کو اس طرف اور اس طرف لانا ہے۔ مرد کے جو بال ہیں، مرد کے بال بالکل پیچھے جائیں گے۔ حتی الامکان لحاظ کرنا ہے کہ کوئی جسم نہ دیکھ پائے عورت بھی۔ اسی غسل کے بعد میں آپ سے بات بتانا چلے جاؤں
آج تک آپ کے محلے میں اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو کیا اس گھر والے عورت کو دیکھنے دے دیتے ہیں مرد کو؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں، آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ دیکھو گے۔ اچھا کبھی آپ جا کر دیکھو، کبھی بھی جا کر دیکھو کہ اگر کسی کو عورت فوت ہو چکی ہو اور آپ جا کر کہہ دیں کہ یار یہ ہمیں اپنی بیوی دکھانا، ہم نے اس کے چہرہ دیکھنا ہے، تو کیا آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے، جوتوں کا ہار پہنائیں گے؟ سارے کہیں گے کوئی تو پاگل ہے، تجھے کیا ہو گیا، عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ یہی چیز تو ہم کہتے ہیں، قرآن و حدیث کہتی ہے کہ جس طرح مردے عورت کو بندہ نہیں دیکھ سکتا ہے جب مر جائے عورت، تو اس طرح زندے کو کیسے دیکھنا جائز ہے؟ حالانکہ جب عورت مر جائے تب تک انسان شیطانی حرکت نہیں کر سکتا۔ جب عورت مرے کے ساتھ بندہ کیا کرے گا؟ مرد کے ساتھ وہ طریقہ کار ہے نہیں کہ اس پر کیا اس کو گلے لگائے گا، کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ مرے ہوئے سے لاش سے تو لوگ ڈرتے ہیں، لوگ دور بھاگتے ہیں۔ تو جب مرے ہوئے کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو زندہ کو دیکھنا کیسے جائز ہے؟ یہ بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ جتنے بھی پردے آپ دیکھ لیں، بے پردہ عورتیں محلے بازاروں گلیوں میں پھرتی ہیں، ان کو جب ہم سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے۔ تو جب دل صاف ہونا چاہیے تو جب مرجے بازار میں لا کے رکھ دو سب کو، دیکھو دل صاف ہے سب، پھر یہ بھی تو ہونا چاہیے نا دل صاف۔ یہ دل صاف والی بات یہ لوگ کر دینا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث سے تعلق کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اگر ان کے تعلق ہوتے تو کبھی یہ بات نہ کرتے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر دل صاف کی بات کرتے تو حضرت عائشہ کا دل صاف نہیں تھا، انہوں نے پردے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید میں آیت اتری، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیٹیوں کو اور امت کی بیویوں کو اور بیٹیوں کو اور امت کو بتلا دیجئے کہ آپ پردہ کیا کریں۔ تو اس لیے آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ بد نظری ہے۔ سب سے بڑا فتنہ، جو آدمی، جو نوجوان، جو عورت اس بد نظری کے مرض میں مبتلا ہو گئے وہ سب سے بڑی خرابی میں مبتلا ہو گئے۔ سب سے بڑی خرابی کیا؟ انسان کی نظر کا کمزور ہونا، جسم کا کمزور ہونا، انسان کے اندر چڑچڑا پن کا آ جانا، جریان کی بیماری کا آ جانا، بچوں کا نہ ہونا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مسئلہ، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اچھے بڑے نوجوان ہوتے ہیں مگر ان کے بچے نہیں ہوتے شادی کے بعد۔ ان کی وجہ یہ ہے، یہ بد نظری ایسی بری بلا ہے، یہ زنا سے زیادہ خطرناک ہے، زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آپ کے سارے سسٹم کو نا ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب یہ دو چیزوں پر اثر انداز ہو جائے نا، آپ دیکھو دل کا اور دماغ کا اٹیک کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ جب ایک چیز آپ کے دل پر اٹیک آ جائے یا آپ کے دماغ پر اٹیک آ جائے تو مرنے کے 100% چانس ہوتے ہیں، پورے چانس ہوتے ہیں مرنے کے۔ اور یہ اٹیک اگر بد نظری کا ہو جائے تو ایمان پر وہ اٹیک پڑتا ہے، ایمان پر، اور پھر وہ آپ کے جسم کے ان حصوں پر جا کے اٹیک کر دیے کہ جس سے انسان کی قوت اور کمزوری جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جا کے سب سے پہلے آپ ان چیزوں سے بچنا ہے، بد نظری سے، کسی قسم میں سے بھی ہو۔ بد نظری ایسی بری بلا ہے، ایسی بری بلا کہ اگر انسان بد نظری پہ لگ جائے نا تو سارے گناہ پھر وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور عبادت میں لذت نہیں ہوتی۔ جب بھی انسان بد نظری کرتا ہے نا، عبادت میں اس کو لذت نہیں آتی۔ نماز پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا عمل ہے جو دین کے لحاظ سے ہو اس میں کام کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو لہٰذا جیسے مری ہوئی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح زندہ عورت کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ آج کی نشست میں آپ سے عورت کو غسل دینے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔